السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجروں کے ساتھ، اس کا دوسرا حصہ لے کر ہم حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں حلال اور جائز ذرائع اختیار کرنے پر بڑا زور دیا ہے اور ہر طرح کے ناجائز کاروبار سے منع فرمایا ہے۔ ایک بار ایک شخص کا ذکر کیا جو سفر سے آ رہا ہو، سفر کی وجہ سے گرد و غبار میں اٹا ہوا اور پراگندہ بال ہو، وہ ہاتھ اٹھا کر بآواز بلند بارگاہ الہی سے التجا کرے، پروردگارا پروردگارا، حالانکہ اس کا کھانا پینا حرام، اوڑھنا بچھونا حرام، خوراک و لباس سب حرام آمدنی کے ہیں، سو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تجارت میں حسن معاملات، صداقت و دیانت اور سچائی کی ہر دم تاکیدی نصیحت فرماتے رہتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، قیامت کے روز تاجر فجار کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، بجز اس تاجر کے جو اپنے معاملات میں خدا ترس رہا ہو، لوگوں سے حسن سلوک کیا ہو اور ہر معاملے میں سچائی کا دامن تھامے رکھا ہو۔ ایک گندم کے ڈھیر کے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے۔ اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو آپ کی انگلیاں نم آلود ہو گئیں۔ فرمایا، اے گندم کے مالک، یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، اے اللہ کا رسول، گندم بارش سے بھیگ گئی تھی۔ یہ سن کر فوراً آپ نے کہا، تو نے اس گیلی گندم کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ خریدنے والے اس کو دیکھ سکتے؟ یاد رکھو، جس نے دھوکہ دیا، فریب کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاوٹ، دجل و فریب اور دھوکہ دہی کی ہر قسم کو آپ نے منع فرمایا۔ کسی عیب دار چیز کا عیب گاہک کو بتائے بغیر اسے فروخت کرنے سے روکتے ہوئے فرمایا، جو شخص کوئی عیب دار چیز اپنے گاہک کو اطلاع دیے بغیر فروخت کر دے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے۔ اسلام جس قسم کا سماج پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ ایک طرف تو لوگوں کو مکارم اخلاق کی تکمیل پر ابھارتا ہے۔ ان مکارم اخلاق کی بنیاد اگر ایک طرف وہ اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جواب دہی کے احساس پر قائم کرتا ہے، تو دوسری طرف لوگوں کو اپنے حقوق سے زیادہ دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کے دل سے خود غرضی، مادی فائدوں کی بنسبت اخروی سزاؤں سے بھی ڈراتا رہتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاروباری معاملات میں کوتاہی کرنے والوں کو جسمانی سزائیں دینے، جرمانہ کرنے یا قید و بند کی دھمکیاں دینے کے بجائے اپنی امت کو ہر وقت حشر اور اس کی باز پرس کی یاد دہانی مصروف رہتے۔ آپ نے ہمیشہ اللہ کی ناراضگی، اخروی سزاؤں کا خوف تاجروں کے ذہنوں میں پیدا کیا۔ کاروباری امانت و دیانت سے اگر شخص بلند ہو جاتا ہے تو دوسری طرف یہ چیز سماج کی تعمیر و ترقی اور بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ صاف ستھری تجارت جس میں انسان ہر قسم کے مادی نفع و نقصان سے بالا تر ہو کر امانت داری کے اصول کو اپناتا ہے، یہ اس کے لیے دنیا میں ہر اعتبار سے مفید رہتی ہے۔ اسی سے باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ بیچنے والا اور خریدنے والا چاہے فرد کی سطح پر ہوں یا جماعت کی شکل میں ہوں یا قوموں کی سطح پر ہوں، ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں اور بالآخر یہ بھروسہ اور اعتماد کی فضا ہی تاجروں کی ساکھ اور شہرت کو قائم کر کے ان کے لیے خوشحالی اور ترقی کے دروازے کھولتی ہے۔ اخروی لحاظ سے بھی دیانتدار تاجر ہی کامیاب ترین ثابت ہوگا، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دار اور راست باز تاجر قیامت کے روز صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
اس کے برعکس تجارتی معاملات میں بددیانتی اور کاروبار میں لوگوں سے دھوکہ فریب اگر ایک طرف انسان کو مادہ پرست اور پست اخلاق بناتا ہے تو دوسری طرف اس کی زد قوم کے ہر فرد بشر پر پڑتی ہے۔ جب ذہنیت پروان چڑھنے لگتی ہے کہ تاجر اپنا حق پورا وصول کرنے اور دوسروں کا حق مار لینے کو ہی اپنا فائدہ سمجھتا ہے تو اس سے بے شمار اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور زندگی کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ آپس کا بھروسہ و اعتماد جاتا رہتا ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، ہر شخص دوسرے سے بڑھ کر بے ایمانی اور بدمعاملگی کرنے پر تل جاتا ہے اور پھر یہ برائی ہر قدم پر دگنی ہوتی ہے، بالآخر پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اہم اصول و قانون کے مسلمانوں کو وزن و تول وغیرہ کا پورا خیال رکھنے کا حکم دے رکھا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، ذلک خیر واحسن تأویلا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے تمہارے انجام کے حساب سے۔ اس کے برعکس ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی۔ تجربہ شاہد ہے کہ انفرادی و اجتماعی ہر لحاظ سے تقوی پیدا کرنا اور اخروی عذاب سے بچنے کی تلقین و ترغیب دلوں کے اندر پیدا کرنا سخت جسمانی اور مالی جرمانوں سے کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ مطففین ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ کیا انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایک بڑے سخت دن، جس دن کے لوگ اپنے رب کے روبرو کھڑے ہوں گے؟ چنانچہ آپ کبھی کبھی بازار نکلتے اور اوزان اور پیمانوں کی دیکھ بھال کرتے، آپ خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے کو بڑا ناگوار سمجھتے اور نصیحت فرماتے، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیع میں زیادہ قسمیں کھانے سے احتیاط برتو، کیونکہ اس طرح مال تو بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسلم کی دوسری روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جھوٹی قسموں سے اپنا سامان بیچنے والے شخص کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت قطعاً نظر التفات نہ فرمائے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ آپ تجارت میں ہمیشہ نرم روی، احسان کرنے اور درگزر کرنے کی تلقین فرماتے۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ آپ ایک کامیاب تاجر تھے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والا ہر تاجر
کامیاب ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔